بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم کتاب الحج پڑھیں گے بلوغ المرام سے، اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے آج ہم کوشش کریں گے کہ وہ ختم ہو جائے۔ حج کے مسائل ہم پڑھ رہے تھے، جیسے کہ میں نے عرض کی کہ میں کوشش کروں گا کہ اعراب اور ترجمہ اور قدر جو وضاحت ہے، ہلکی سی جو وضاحت ہے وہ میں کر دوں گا میں، تاکہ جو ابتدائی طالب علم ہے، باقی اس میں جتنے بھی مسئلے ہیں اکثریت میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اختلافات ہیں یا کچھ تفصیلات ہیں، تو وہ ابتدا میں ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ باب صفت الحج، حج کے طریقے کا بیان، و دخول مکہ، اور مکہ میں داخل ہونے کا بیان۔ اب اس میں حج کا جو طریقہ ہے وہ جنرلی جو باتیں آتی ہیں، ایک لمبی حدیث یہاں پہ لے کر آئے ہیں، اس میں وہ ان کا بیان ہے، اور پھر مکہ میں جانا ہے، پھر مکہ سے واپس باہر جانا۔ تو آپ کے دور میں جتنا مکہ تھا اور جیسے جو ہے نا وہ جگہیں تھیں اور اللہ کے نبی جیسے جیسے گئے، وہ ساری باتیں حدیث میں لے کر آ گئے۔ آگے چلنے سے پہلے میں بتا دوں کہ اس میں جو طریقہ ہے، اور جہاں پہ آپ ابتدا میں ٹھہرے، پھر ایک دن گزارا، پھر وہاں سے آگے چلے، تو 10 تاریخ سے پہلے جو جتنا بھی ہے نا سارا، یہ حج کا حصہ نہیں ہے۔ اور اگر ایک بندہ جو ہے وہ یہ سارے کام چھوڑ کے، جو ابھی آپ حدیث میں پڑھیں گے، آگے چل کے میں وضاحت کر دیتا ہوں، اور 10 تاریخ تک، اور 10 تاریخ سوری 10 نہیں، جو ہے نا 9 کو کیونکہ 9 کو جو ہے نا عرفات میں پہنچنا ہے، تو 9 تاریخ کو اگر ایک بندہ پہنچ جاتا ہے اور پیچھے والے سارے کام جو ترک کر دیتے ہیں، تو اس میں اس کا بھی حج ہو جاتا ہے۔ یہ میں تھوڑی سی جو ہے نا اس کی وضاحت کی ہے، آگے جو باتیں آتی ہیں اس میں جو ہے نا ساتھ ساتھ بتاؤں گا، پھر مزید یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج، بے شک اللہ کے نبی نے حج کیا، فخرجنا معه، پھر ہم آپ کے ساتھ نکلے، حتی اذا اتینا ذی الحلیفہ، یہاں تک کہ جب ہم آئے ذی الحلیفہ جگہ میں۔ یہ وہی ہے، آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ میقات مقرر کیا نا، تو وہاں پہ آ کے لوگ جو ہیں وہ ٹھہرتے تھے، اور اللہ کے نبی نے وہاں پہ غسل کیا اور احرام جو ہے وہ باندھا، تو لوگ غسل کر کے احرام باندھتے تھے۔ فوالدت اسماء بنت امیس، اسماء بنت امیس کے یہاں بچہ ہو گیا۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے بچہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جان دیا، والد یالدو، لیکن وہ ہماری زبان میں یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ ہم ایسے جو ہے نا اس طرح میں عورت کے لیے بات کریں، تو یہ کہ ان کے یہاں بچہ ہو گیا۔ فقال، پھر آپ نے کہا، اغتسلی، تو غسل کر لے، واستغفری بثوب، اور جو کپڑا ہے وہ باندھ لے۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کپڑے کا لنگوٹ باندھ لے، دوسرے لفظوں میں وہ جو ہے کپڑا اس طرح باندھ لے جیسے کچھا بن جاتا ہے، جو انڈر ویئر جیسے ہم کہہ لیں، تو آج کل تو جدید چیزیں انڈر ویئر پلس جو ہے وہ پیڈ شیل مل جاتے ہیں، اس دور میں نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے آپ نے کہا وہ کپڑا جو ہے نا اس طرح وہ باندھ لے، تاکہ جو بلڈ ہے اس کا جو ہے نا وہ کوئی مسئلہ جو ہے اگر ہو بھی تو کپڑے جو ہیں وہ محفوظ رہیں۔ وَأَحْرِمِي، اور احرام باندھ لے۔ وصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، اور اللہ کے نبی نے مسجد میں نماز پڑھی وہاں پہ۔ ثم رکب القصواء، پھر اب قصواء پہ سوار ہوئے، اونٹنی کا نام ہے۔ حتی اذا استوت به علی البیداء، یہاں تک کہ جب آپ کو لے کر وہ برابر ہوئی علی البیداء، ٹیلے پر۔ وہاں پہ ٹیلا تھا، مطلب یہ ہے کہ یہاں سے جب سفر روانہ ہوئے نا، وہاں پہ ٹیلے کے اوپر وہ مطلب چلنے لگی، نیچے سے اوپر چڑھ گئے، تو احل بتوحید، آپ نے توحید کے کلمات کے ساتھ تلبیہ کہا۔ تو ادھر تو یہ ہے کہ آپ نے تلبیہ کہا، اور احادیث میں آپ پڑھیں گے کہ تلبیہ یعنی احرام کا جو آغاز ہے آپ نے وہ کیا کہتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد کیا۔ اچھا، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک کا معنی میں بار بار حاضر ہوں اے اللہ، لبیک لبیک میں بار بار حاضر ہوں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، لبیک
میں بار بار حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک، بے شک تعریف اور نعمت تیرے لیے، والملک اور بادشاہت بھی تیرے لیے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اب سارا جو ہے نا راستے میں آپ چلے وہاں سے ذوالحلیفہ سے، اور جو ہے وہ کئی دن لگ گئے، اور کئی دنوں کے بعد جو ہے وہ آپ مکہ میں پہنچے۔ تو یہ سارا سکپ کر کے آگے جو ہے نا آگے اس کا تذکرہ کر دیا۔ حتیٰ اذا اتینا البیت، یہاں تک کہ جب ہم بیت اللہ آ گئے، کیونکہ جو راستے میں چیزیں ہیں ابھی ایک حدیث میں میرے خیال ایسے نہیں ہے کہیں بھی ساری باتیں بیان کی گئی ہوں۔ آگے آپ حدیث اس میں کچھ پڑھیں گے، بلوغ المرام میں علامہ ابن حجر نے کچھ حدیث دی ہیں، پر بڑی کتابوں میں بہت سی حدیث ہیں جس میں جو ہے نا مختلف آنے جانے کے مسائل، آپ کے طریقے، آپ کا جو طریقہ ہے اور اصحاب رسول کے جو طریقے تھے، جو انہوں نے میتھڈ اپنائے، وہ سارے مینشن ہیں۔ اچھا، اب وہاں سے چلے ذوالحلیفہ پر احرام باندھا تھا، آگے بیت اللہ میں استلام رکنا، آپ نے رکن حجر اسود کا آپ نے استلام کیا۔ استلام کا معنی بوسہ دینا یا ہاتھ لگانا ہوتا ہے۔ فرامل ثلاثاً، پھر آپ نے 3 چکروں میں ہلکا ہلکا دوڑے، رمل کیا، ہلکے ہلکے دوڑے، وہ مشا اربان، اور 4 چکروں میں آپ چلے۔ اور یہ جو دوڑنے والی جو بات ہے یہ لکھی ہوئی ہے کہ بھئی وہ مکہ والے دیکھ رہے تھے کہ لوگ ادھر سے آئیں، کمزور ہیں، تو وہ ایک طرف جو ہے نا وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ تو یہ 3 چکروں میں جو رمل کیا، یہ بھی پورے چکروں میں رمل نہیں ہے کہ آپ نے پورے جو ہے نا وہ بیت اللہ کے ارد گرد آپ نے دوڑ لگائی ہو، اصحاب رسول نے دوڑ لگائی ہو، بلکہ ایک سائیڈ میں جہاں سے لوگ دیکھ سکتے تھے، اور کیا کہتے ہیں جس پہاڑی پر لوگ وہ مکہ والے ٹھہرے ہوئے تھے اس طرف سے آپ نے جو ہے نا وہ رمل کیا، اور دوسری سائیڈ پہ آرام سے چلے۔ یہ وضاحت حدیثوں میں لکھی ہوئی ہے۔ فرمل ثلاثاً و مشاربان، اب دیکھتے جائیں کیا کیا آپ نے۔ ثم نفر الی مقام ابراہیم، پھر آپ چلے مقام ابراہیم کی طرف، صلی، پھر آپ نے نماز پڑھی۔ ثم راجع الی رکنی، پھر آپ حجر اسود کی طرف لوٹے، فاستلمہ، پھر آپ نے اس کا استلام کیا، بوسہ دیا یا ہاتھ لگایا جو بھی ہے۔ ثم خرج من الباب الی الصفا، پھر آپ دروازے سے نکلے، الی الصفا، جو ہے نا وہ صفا پہاڑی کی طرف۔ فلما دنا من الصفا، جب آپ صفا سے قریب ہوئے، قرأ، آپ نے یہ آیت پڑھی یاد دلانے کے لیے کہ بھئی میں ایسے آغاز کر رہا ہوں صفا سے، کیونکہ قرآن مجید میں آ گیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا کا ذکر پہلے ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی علامات، نشانیوں میں سے ہیں۔ ابدأ بما بدأ اللہ بھی، میں آغاز کروں گا اس چیز کے ساتھ بدأ اللہ بھی جس سے اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا۔ فراقی الصفا، پھر آپ صفا پہ چڑھے، حتیٰ رأى البیت، یہاں تک کہ آپ نے بیت اللہ کو دیکھا، فاستقبل القبلہ، آپ نے قبلے کی طرف منہ کیا، فوحد اللہ وکبر، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی، بڑائی بیان کی، اور کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کوئی معبود نہیں سوائے اکیلے اللہ کے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، ولہ الحمد، اور اسی کے لیے تعریف ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے علاوہ، اکیلے کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ انجز وعدہ، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، ونصر عبدہ، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور اللہ اکیلے نے تمام لشکروں کو شکست دی۔ آپ نے یہ کلمات کی پڑھے۔ ثم دعا بین ذالک ثلاث مرات، پھر آپ نے اس کے درمیان تین دفعہ دعا کی۔ ثم نزل الی المروہ، پھر آپ اترے مروہ کی طرف، حتیٰ اذا انصبت قدماہ، یہاں تک کہ جب آپ کے قدم واقع ہوئے، فی بطن الوادی، وادی کے بطن میں، یعنی وادی میں نیچے اتر آئے، سعی، آپ دوڑنے لگے، صحیح کی، جس کو کہتے ہیں صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا۔ حتیٰ اذا صعدتا، یہاں تک کہ جب وہ دونوں قدم چڑھ گئے، مشا، آپ چلنے لگے، مطلب یہ ہے کہ جب وہ پہاڑی آ گئے تو آرام سے چڑھنے لگے، نیچے دوڑ رہے تھے۔ حتیٰ اتى المروہ، یہاں تک کہ آپ مروہ پہ آ گئے، ففعل علی المروہ کما فعل علی الصفا، آپ نے مروہ پر ویسے کیا جیسے کہ آپ نے صفا پہ کیا، مطلب یہ کہ وہ کلمات پڑھے آپ نے، دعا وغیرہ کی۔ فذاکر الحدیث، پھر راوی نے حدیث کو ذکر کیا، وفی، اور اس میں یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ حدیث تو لمبی ہے، تو علامہ ابن حجر جو ہیں وہ چونکہ یہ کتاب لکھ رہے ہیں اس میں بنیادی باتیں لکھ رہے ہیں، تو شارٹ کتاب میں اختصار، شارٹنیس کو مد نظر رکھا ہے، تو اس لیے انہوں نے بھی اس کو سکپ کر دیا، چھوڑ دیا۔ فلما، اور اس میں یہ ہے، فلما کان یوم الترویہ، جب پانی پلانے کا دن ہوا، یعنی 8 تاریخ، اب پانی کا بندوبست نہیں تھا نا راستے میں، تو آگے جانا ہے، یہ تقریباً کافی کلومیٹر جو ہے نا وہ بن جاتا ہے، کہ 4-5 کلومیٹر پہلے مینا آتا ہے، پھر آگے جو ہے نا 2-4 کلومیٹر آگے 5 کلومیٹر ایسے مزدلفہ آتا ہے، پھر آگے 5-7
یا 8-9 کلومیٹر آگے جو ہے نا آگے عرفات آتا ہے. تو اتنا لمبا آپ نے جانا ہے, پانی نہیں ہے, تو جانوروں کو پانی وہ پلا لیتے تھے. اور عموماً جو اونٹ ہوتے ہیں وہ پانی پی لیں, ان کو اتنی جلدی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس لیے فلما کان یوم ترویہ, جب یوم ترویہ یعنی 8 ذو الحجہ ہوتا, توجہ الی منن, وہ منا کی طرف متوجہ ہوتے. ٹھیک ہے, توجہ الی منن, جب 8 ذو الحجہ ہوا لوگ منا کی طرف متوجہ ہوئے. فلما کان یوم ترویہ, جب 8 ذو الحجہ ہوا, توجہ الی منن, لوگ متوجہ ہوئے منا کی طرف. فاحلوا بالحج, انہوں نے حج کا احرام باندھا. وراکب رسول اللہ, اور اللہ کے نبی سوار ہو گئے. فصلی بها الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر, اللہ کے نبی نے وہاں پہ ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور فجر کی نماز پڑھی. ثم مکث قلیلا, پھر آپ تھوڑی دیر ٹھہرے. حتی طلعت الشمس, یہاں تک سورج طلوع ہوا. مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا مینا میں گئے اور وہاں پہ کتنا, ایک دن رہے. کتنا عرصہ رہے؟ ایک دن. فصلی بها الظہر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. 8 تاریخ کی بات ہے, اب 9 ہو گئی ہے. اب کیا ہوگی؟ 9. یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا, اب 9 تاریخ ہے. فاجاز, آپ چلے. حتی اتی عرفہ, یہاں تک کہ آپ عرفہ میں آ گئے. یہ وہ بات ہے جو میں کر رہا تھا کہ عرفہ جو ہے نا, اس میں آنا اور یہاں پہ آ کے ٹھہرنا, یہ جو ہے نا وہ مین حج کا حصہ ہے. اور وہ جو ٹھہرے ہوئے تھے نا, آپ مینا سے متصل میدان ہے وہاں پہ, اور ایک دن وہاں پہ ٹھہرے رہے. اس پر جو اہل علم ہے انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ تاکہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور قافلے کی شکل میں جائیں کہ اب ہم نے روانہ ہونا ہے. وہ آپ کا وہ مقصد تھا, وہ حج کا حصہ نہیں ہے. ویسے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ سنت آپ کا طریقہ ہے, لیکن وہ حج کا حصہ نہیں برل, کیونکہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حج میں جو مین چیز ہے وہ عرفہ کا وقوف ہے. اگر کسی نے پا لیا تو اس کا حج ہو گیا. فاجازہ, آپ چلے آتا تھا عرفہ, یہاں تک کہ آپ عرفہ میں آئے. فوارد القبہ, آپ نے ایک خیمہ پایا. کا ضریبت لو بنا میرا, جو ایک نمرہ جگہ میں آپ کے لیے لگایا گیا تھا. فنازل بیا, آپ وہاں پہ اترے. حتی اذا زاغت الشمس, جہاں تک کہ جب سورج ڈھلا, یعنی دوپہر کا ٹائم ہو گیا. امر بالکسوائی, آپ نے کسوا کے بارے میں حکم دیا. فروحلت لہو, اس پر پلان رکھا گیا. فاتح بطن الوادی, آپ وادی کے بطن میں آ گئے, یعنی وادی میں. فخاطب الناس, پھر آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا. ثم اذن, پھر آپ نے اذان کی الوائی یا مؤذن نے اذان دی. ثم اقام, پھر اقامت کہی مؤذن نے. فصلی العصر, فصلی الظہر, آپ نے ظہر کی نماز پڑھی. ثم اقام, پھر مؤذن نے اقامت کہی. فصلی العصر, آپ نے عصر کی نماز پڑھی. ولم یصلی بینہما شیئا, اور دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی. ثم رکب, پھر آپ سوار ہوئے. حتی اتی الموقف, یہاں تک کہ کھڑے ہونے کی جگہ جس کا نام موقف ہے وہاں پہ آپ آئے. فجعل بطن ناقته القصواء الى الصخرات, آپ نے اپنی اونٹنی قصوا کے پیٹ کو چٹانوں کی طرف کر دیا. وجعل حبل المشاتی, چلنے والوں کے راستے کو بین ایدی, اپنے سامنے کے, جو اس دور کے لحاظ سے راستے تھے نا, مطلب بنے ہوئے تھے اور لوگ آتے جاتے تھے قافلوں کی شکل میں, تو اس کی بات ہے. واستقبل القبلۃ, اور آپ نے قبلے کی طرف منہ کیا. فلم یزل واقفا, آپ ہمیشہ وہاں پہ ٹھہرے رہے. حتی غربت الشمس, یہاں تک سورج غروب ہو گیا. مطلب یہ کہ عرفہ میں آئے, وہاں پہ آپ صبح آ کے ٹھہر گئے. پھر دوپہر جب ہوگی تو آپ نے خطبہ دیا, تقریر کی, پھر آپ نے نماز پڑھی. پھر آپ وہاں پہ ٹھہرے رہے سواری کے اوپر ہی, دعا شعا مانگتے رہے یہاں تک سورج غروب ہو گیا. وذهبت الصبرۃ قلیلا, اور زردی تھوڑی سی چلی گئی. حتی غاب القرص, یہاں تک کہ جو ٹکی ہے سورج کی, یعنی پورے کا پورا سورج وہ غائب ہو گیا. ودفع, اور آپ چلے سورج غائب ہونے کے بعد. وقد شنق للقصواء الزمام, اور آپ نے قصوا کی جو لغام تھی اس کو کھینچ رکھا تھا. حتی ان راس لیصیب مورق رحلی, یہاں تک کہ اس کا جو سر ہے لیصیب مورق رحلی, آپ کے پلان کے پاؤں رکھنے کی جگہ, پلان ہوتے ہیں نا اس میں آگے پاؤں رکھنے کی جگہ بنی ہوتی ہے, جس میں جو بندہ اوپر بیٹھتا ہے اس پہ پاؤں بھی رکھ سکتے ہیں. تو جیسے یہ سٹینڈ ہوتا ہے نا موٹر سائیکل پہ, وہ آگے بنا ہوتا ہے بچوں کے پاؤں رکھنے کے لیے, ایسے وہ بنا لیتے تاکہ بندہ تھک جائے تو آگے پاؤں رکھ لے. یہاں تک کہ اس کا جو سر ہے وہ پلان کے اس مورق یعنی پاؤں رکھنے کی جگہ کو لگ رہا تھا. اتنا کھینچا اس کو تاکہ آرام آرام سے چلے, وہ بھاگے نہیں. رش زیادہ ہوتا ہے نا, لوگ زیادہ تھے, رش زیادہ تھا اس وقت, آج کل تو بہت زیادہ ہوتا ہے. وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى, اور آپ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ
اشارہ کر رہے تھے، یہ کالا بھی اشارہ کر رہے تھے، یا کہہ رہے تھے اپنے ہاتھ کے ساتھ بات، وہی اشارہ کرنا، ہاتھ کے ساتھ کہنا، یہ نہیں اشارہ کرنا۔ ایھا الناس، اے لوگو، السکینۃ، سکینۃ، یعنی علیکم السکینۃ، اطمینان، سکون کو لازم پکڑو۔ کلما آتا حبلا من الحبال ارخلا قلیلا، جب بھی آپ کسی پہاڑی پہ آتے تو اس کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا اس کے لیے مہار کو ڈھیلا کر دیتے، حتیٰ تاسادہ، تاکہ وہ جو ہے وہ چڑھ جائے، حتیٰ تل مزدلفہ، یہاں تک کہ آپ مزدلفہ میں آ گئے۔ پہلے مکہ سے باہر نکلے مینا میں، پھر جاتے ہوئے مزدلفہ کو کراس کر کے ڈائریکٹ چلے گئے عرفات میں، وہاں پہ ٹھہرے، اور پھر وہاں سے واپسی میں مزدلفہ میں آ گیا۔ فصلی بہا المغرب والعشاء، پھر آپ نے وہاں پہ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، باذان واحد و اقامتین، ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ۔ ولم یصلی بینہما شیئا، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل نماز وغیرہ نہیں پڑھی۔ ثم سجا، پھر آپ لیٹ گئے، حتیٰ طلع الفجر، اب ظاہر بات ہے سارے دن کا بندہ تھکا ہوا ہے تو جلدی سے نمازیں اکٹھی پڑھ کے پھر آرام کرے گا تو اگلے دن صبح اٹھ سکے گا نا، ادروائز مسئلہ بن جائے گا۔ پھر آپ لیٹ گئے، حتیٰ طلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہوئی، فصلی الفجر، پھر آپ نے فجر پڑھی، ہی نا تبین لہ الصبح، جب آپ کے لیے صبح واضح ہو گئی، آپ نے فجر کی نماز پڑھی، باذان و اقامت، اذان اور اقامت کے ساتھ، یعنی وہاں پہ اذان بھی دی گئی اور اقامت بھی کہی گئی۔ ثم راکب القصواء، پھر آپ قصواء پہ سوار ہوئے، حتیٰ اتى المشعر الحرام، یا پھر آپ آئے مشعر حرام میں، یہ مزدلفہ میں جگہ ہے وہاں پہ نا۔ فاستقبل القبلہ، ایک بندہ وہاں پہ گیا ہو تو اس کو جو ہے نا پھر پتہ چل جاتا ہے، جگہوں کے نام وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے قبلے کی طرف منہ کیا، فدا، آپ نے دعا مانگی، وکبرہ، اللہ کی بڑائی بیان کی، وحلل، اور تلبیہ کہا، لا الہ الا اللہ پڑھا، حلل، تحلیل۔ فلم یزل واقفا، ہمیشہ وہاں پہ ٹھہرے رہے، حتیٰ اسفر جدا، یہاں تک کہ آپ نے خوب دن کو روشن کر دیا، مطلب یہ کہ دن چڑھ آیا۔ فدفع، پھر آپ چلے، قبل ان تطلع الشمس، یہ کیسے لکھا ہوا ہے، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، حتیٰ اتی بطن محصر، یہاں تک کہ وادی محصر کے بطن میں آ گئے، یعنی وادی محصر میں آ گئے، وہاں پہ جگہ ہے۔ فارغ قلیلا، پھر آپ نے سواری کو تھوڑی سی حرکت دی، تیز کر دیا نا، پہلے آہستہ آہستہ آ رہے تھے۔ ثم سلک طریق الوسطی، پھر آپ چلے درمیانی راستے پہ، التی تخرج علی الجمرۃ الکبریٰ، جو جمرہ کبریٰ پر نکلتا تھا۔ 3 جمرات ہیں نا وہاں پہ جن کو کنکر مارے جاتے ہیں، تو وہاں پہ مختلف راستے بنے ہوئے تھے، ایک راستہ ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے، ایک فلاں جمرے پہ جا رہا ہے، تو آپ درمیانے راستے پہ، کیونکہ اس وقت کے لحاظ سے یہ ساری باتیں بیان ہیں۔ آج کل تو ہر چیز چینج ہو گئی ہے، اور مین جو حج کا مقصد ہے وہ جگہ ہیں، وہ پلیسز ہیں، وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ راستے مراد نہیں ہیں۔ اچھا، پھر آپ چلے درمیانے راستے پہ، التی تخرج علی الجمرۃ الکبریٰ، جو جمرہ کبریٰ پر نکلتا ہے، تحت الجمرہ، یہاں تک کہ آپ اس جمرے پہ، التی عند الشجرہ، جو درخت کے پاس تھا، اس وقت کوئی درخت تھا، فرماہا بسبع سیاط، آپ نے اس کو 7 کنکر مارے۔ آج کل کوئی چیز نہیں ہے، یہ نہیں کہ آپ لوگ جناب وہاں پہ جاؤ حج کرنے، تو میں نے حدیث میں پڑھا درخت ہے، میں درخت الجمرے کو جانا ہے، نہ درخت لبے تھے نہ جمرہ لبے ہوتے۔ یکبرو ما کل اساتن، آپ اللہ اکبر کہتے تھے ہر کنکر کے ساتھ، منہا، ان میں سے، مثل حذل خذفی، خذف کے کنکر جیسا تھا، ہاتھ کے ساتھ جو ہے نا وہ پھینکا جائے نا، جو کنکر انگلی کے ساتھ ہے، جو اتنا چھوٹا کنکر ہو، ایک تو وٹا ہے نا، وٹا سارا مارنا، وٹا نہیں بندہ انگل نہ توڑ سکتا، تو انگلی کے ساتھ جو ہے نا وہ پھینکنے والا، یعنی اتنا تھا، یہ نہیں کہ بندہ جناب وہ تو اٹا مارنے لگ پوے، میں شیطان اٹ مارنی اگو کسی ہڈی تو سر پاٹا ہوئے اور شرطے پھاڑ کے لے جان، پھر حج بچے رہ جائے، بندہ جیلے بیٹھا ہوئے۔ رما من بطن الوادی، آپ نے رمی کی وادی کے بطن سے، مطلب یہ کہ جو نیچے والی جگہ تھی نا وہاں سے، کہیں اوپر چڑھ کے نہیں آپ نے کی، وہاں پہ اونچ نیچی جگہ تھی نا۔ ثم صرف الی المنحر، پھر آپ پھرے کیا کہتے ہیں قربانی کی جگہ کی طرف نا، قربان گاہ کی طرف، منحر کہتے ہیں نہر کرنے کی جگہ کو، فنہر، پھر آپ نے وہاں پہ جانور ذبح کیا۔ ثم راکب رسول اللہ، پھر اللہ کے نبی سوار ہوئے، فافاض الی البیت، پھر بیت اللہ کی طرف لوٹے طواف افاضہ کرنے کے لیے۔ فصلی بمکہ، ظہر، مکہ میں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی۔ رواہ مسلم مطولا، اس کو امام مسلم نے بیان کیا ہے مطولا، اس حال میں کہ یہ لمبی حدیث ہے۔ اب اس کو ساری کو پڑھنا ہے تو آپ آج کل بڑی آسانی ہے، آپ مسلم مل جاتی ہے، صحیح مسلم جو ہے، تو آپ وہ نکالیں اور اس میں کتاب الحج نکال کے اس کو آپ پڑھ لیں،
تو اس میں جو چیزیں علامہ ابن حجر نے چھوڑ دی ہیں وہ آپ ادھر سے ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ جب 8 تاریخ کو لوگوں کے ساتھ روانہ ہوئے، مکہ سے نکلے تو مینا میں ٹھہر گئے، مینا سے متصل میدان ہے وہاں پہ، اور پھر وہاں سے جناب چلے کیا کہتے ہیں مزدلفہ کو کراس کر کے آپ عرفات میں آ گئے۔ خلاصہ کلام حاجی کے طریقے کا یہ ہے، عرفات میں سارا دن ٹھہرے رہے، زور اثر کے بعد وہاں بڑی خطبہ دیا، دعائیں وغیرہ پڑھیں، اور شام ہونے کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد وہاں چلے مزدلفہ میں آ گئے، رات ادھر پڑھی، صبح کی نماز بھی ادھر پڑھی، شام شاہ کی اکٹھی نماز وہاں پہ پڑھی، اور صبح کو وہاں پہ ایک دو جگہوں میں راستے میں آپ نے رکے، دعائیں شوائیں مانگی، پھر وہاں سے آپ واپس آئے مینا میں، اور جمرہ جو بڑا تھا جمرہ کبریٰ اس کو آپ نے رمی کی، کنکر مارے، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا باقی کام اس میں حذف ہیں اصل میں، رمی کی، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں قربانی کی، سر منڈوایا، پھر احرام جو ہے وہ مطلب حلال ہو، بندہ حلال ہو جاتا ہے، تو وہ جو ساری بات ہے، پھر وہاں سے آپ طواف کرنے کے لیے گئے، طواف افاضہ، تو یہ جو ہے نا یہ خلاصہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو ابتدائی طالب علم میں کچھ نہ کچھ تو ان کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ وان خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت خزیمہ سے مروی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا، اللہ کے نبی، کان اذا فرغ من تلبیتہ فی حج او عمرۃ، اللہ کے نبی جب آپ فارغ ہوتے اپنے تلبیہ سے حج میں یا عمرے میں، سأل اللہ رضوانہ، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کا، والجنت اور جنت کا، واستعاذ برحمتہ من النار، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ذریعے آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ رواہ شافعی، اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، بسناد ضعیف، کمزور سند کے ساتھ، مطلب یہ ایک حدیث کی سند کمزور ہے۔ یہ اگر تو سند صحیح ہوتی تو اس کا مطلب پھر یہ ہونا تھا کہ جب بھی بندہ جو تلبیہ کہے گا تو بعد میں جو ہے نا وہ ایسا کرے گا، یا یہ کہ سنت ہے، لیکن یہ حدیث ہی سند ہی کمزور ہے۔ آگے حدیث ہے جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جابر سے مروی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا، نہر تو ہا ہونا، میں نے یہاں پہ نہر کیا ہے جانور، قربانی میں نے جانوروں کی یہاں پہ کی ہے، جہاں پہ آپ نے کی تھی ادھر ہی آپ نے اشارہ کیا، وَمِنَا كُلُّهَا مَنْحَرٌ، اور مینا سارے کے سارا منحر ہے، کہیں بھی آپ نہر کر سکتے ہو، فَنْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ، تم اپنے ٹھہرنے کی جگہوں میں نہر کرو، قربانی کرو، وَوَقَفْتُ هَا هُنَا، میں یہاں پہ ٹھہرا ہوا ہوں، وقوف کیا، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا موقف، عرفہ سارے کے سارا موقف ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، مطلب یہ کہ عرفہ میں سارا دن ٹھہرنا ہے نا، آپ نے پڑھا ہے کہ 9 تاریخ کو مینا سے جانا ہے اور وہاں پہ سارا دن وہاں پہ ٹھہرنا ہے، تو آپ نے کہا کہیں جہاں بھی ٹھہر جاؤ سارا موقف ہی ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، وَوَقَفْتُ هَا هُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفًا، اور میں یہاں پہ ٹھہرا ہوا ہوں، اور مینا جو ہے وہ سارے کے سارا جو ہے یہ موقف ہے، رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے بیان کیا ہے۔ اور یہ جو کہا نا میں نے وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفًا، تو یہ جمع سے مراد جو ہے نا وہ مزدلفہ ہے، مطلب یہ ہے کہ مزدلفہ میں جہاں پہ میں ٹھہرا ہوا ہوں ضروری نہیں کہ آپ نے یہیں پہ ٹھہرنا ہے، آپ جہاں مرضی ٹھہر جائیں، کھلی جگہ ہے۔ آگے حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہ ان نبی لما جاء الی مکہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے، اللہ ان سے راضی ہو کہ اللہ کے نبی جب مکہ آئے، داخلہ من اعلیٰ، آپ مکہ میں داخل ہوئے اس کے اوپر والے حصے سے، مطلب ایک طرف وہ پہاڑی علاقہ ہے نا، آپ یوں کہہ لیں کہ وہ ذرا اونچا ہے، وخرج من اسفلھا، اور نکلے آپ اس کے نیچے والے حصے سے، تو دوسری طرف جو ہے نا وہ مطلب پہاڑ ہے نا، اونچ نیچ ہوتی ہے، تو جو اوپر والا راستہ تھا مطلب پہاڑ کے اوپر سے، تو ادھر سے آپ داخل ہوئے، اور دوسرے حصے سے جو نیچے والا تھا ادھر سے نکلے، اور یہ بھی آسانی کے لیے تھا، یہ کوئی حج کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ اب حج میں جو محدثین ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو بھی کام کیا، خواہ وہ حج کا حصہ ہے یا کہ نہیں ہے، اس کو سیم ٹو سیم جو ہے نا وہ بیان کر دیا کہ ادھر سے گئے، فلاں راستے سے گئے، فلاں جگہ پہ رکے، فلاں درخت کے نیچے رکے، اور مطلب یہ کہ موجودہ صورتحال تقاضا کر رہی تھی کہ قافلے کی شکل میں لوگ جا رہے ہیں تو ایک طرف سے جائیں، نکل رہے ہیں دوسری طرف سے، اب ایک ہی راستہ ہو، قافلے کی شکل میں آ بھی رہے ہوں جا بھی رہے ہوں تو مسئلہ بنے گا، موٹی سی بات ہے، جنازہ ہے، ایک جا رہا ہے روڈ پہ ادھر سے آ بھی رہا ہے، اب تو کیا ہوگا، شادی ہے، ایک بارات جا رہی ہے کہ ایک آگے سے آ رہی، روڈ ایک ہے، اب کیا ہوگا پھر، وہ دل کرے بندہ جناب دوسری جھانجنا ٹوٹ جائے، بعد ایک لے تکے مار کے باہر کر دیں، تو یہ چیز ہے، تو آپ نے مسرت کے لیے تاکہ زیادہ لوگ ہیں، آپ ایک طرف سے داخل ہوئے اور ایک طرف سے نکلے، اور یہ حج کا حصہ نہیں ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر سے مروی، اللہ عنہ دونوں سے راضی ہو، انہ کان لا یقدم مکہ الا بات بذی طوان،
وہ مکہ میں نہیں آتے تھے عبداللہ بن عمر، مگر رات گزارتے تھے. بات یہ بیتو کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا. بزیتوان وادی زیتوا میں، یہ وہاں پہ وادی تھی. حتیٰ یصبح، یہاں تک صبح کرتے. ویغسلو اور ویغتسل اور غسل کرتے. ویذکر ذالک عن النبی، اور یہ بات ذکر کرتے اللہ کے نبی سے. متفق علیہ، اس حدیث پر امام بخاری امام مسلم کا اتفاق ہے. یہ بھی اس دور کے لحاظ سے ہے، یہ کوئی حج کا حصہ نہیں یا کوئی ضروری ہے جب آپ نے جانا ہے وہاں پہ ٹھہر جانا ہے. چونکہ بندہ سفر کر کے گیا ہے نا، اور صبح جا کے آپ نے سارے کام کرنے ہیں. اگر آپ وہاں پہ رات کو آرام کر لیں، رات کو نہ جائیں، لوگ وہاں پہ سو رہے ہیں. اگر آپ جائیں گے گھوڑے چھوڑے لے کر قافلوں کی شکل میں، لوگ پریشان ہو جائیں گے. تو آپ ٹھہر جائیں، صبح کو فریش ہو کے جناب تازہ دم ہو کے نہا کے بندہ تازہ کپڑے پہن، اچھے کپڑے پہن کے جائے. تو یہی مقصد ہے. آج کل یہ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ آپ نے ایروپلین پہ جانا ہے جناب، محفوظ ہے، اور پھر آگے گاڑیوں میں جانا آپ نے. تو یہ حج کا حصہ نہیں ہے، اور یہ اس مسلط کی وجہ سے آپ نے کام کیا تھا. ایسے آج کل بھی اگر کوئی بندہ فرض کیا وہاں سے کوئی بندہ سواری پہ آ جاتا ہے سعودی عرب میں، کوئی جو باہر دور دراز گاؤں میں رہتے ہیں، وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جناب جانور پہ جا رہا ہوں، جانور پہ میں جاتا ہوں، میں گاڑی پہ نہیں جاتا ہوں. تو پھر وہ ایسا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پاس جائے وہاں پہ تو نہا شا کے کپڑے شپڑے پہن کے پھر قریب جا کے. ادروائز اور یہ تقاضا بھی یہ چیز مطلب کرتی ہے، عقل بھی تقاضا کرتی ہے. آپ بہت زیادہ لوگ ہیں، سفر کر کے آئیں، تو سارا گند شند پڑا ہوا ہے، کپڑے گندے ہیں. جب آپ اکٹھے ہو جائیں گے پھر وہاں بدبو آئے گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ نہا لیں ذرا، تاکہ بندہ بو نہ مارے. وان ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس سے مروی، اللہ دونوں سے راضی ہو، انہ کان یقبل الحجر الاسود ویسجد علیہ، وہ حجر اسود کو بوسہ دیتے تھے اور اس پر سجدہ بھی کرتے تھے. رواہ الحاکم مرفوعا، اس کو امام حاکم نے مرفوع بیان کیا اور امام بیہقی نے موقوف بیان کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک تو بوسہ دینے کا ذکر ہے، سجدہ کرنا کیا ہے کہ سر اوپر رکھ دو. تو یہ ان سے مذکور ہے، ویسے عام نہیں آتا کہیں بھی. عام یہی ہے کہ آپ اللہ کے نبی نے حجر اسود کو بوسہ ہی دیا ہے. تو اگر مرفوع بیان کیا ہے، اللہ کے نبی نے کہیں نہیں کیا یہ ایسا کام، اور حدیث میں نہیں آتا واضح طور پہ. تو میرا خیال بہتر یہ موقوف ہے. عبداللہ بن عباس کا اپنا طرز عمل ہے، وہ کوئی سمجھتے ہوں گے، ذہن میں کوئی نہ کوئی بات ان کی ہوگی. وانو رضی اللہ عنہ قال امرہم النبی ان یرملوا ثلاثۃ اشواط، اور انہیں سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے انہیں حکم دیا کہ وہ رمل کریں 3 چکر، 3 چکروں میں دوڑنا. ویمشوا، اور چلیں، ما بین الرکنین، وہ حصہ جو 2 رکنوں کے درمیان ہے. اربان کو نکال دیں بھائی، یہ اصل کتابوں میں نہیں ہے. متفق علیہ. مطلب یہ کہ 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہے، لیکن وہ پورے چکر میں رمل نہیں کرنا، تیز جو ہلکا ہلکا دوڑنا ہے، بلکہ 2 رکنوں کے درمیان، یعنی حجر اسود اور جو کیا کہتے ہیں رکن یمانی ہے میرا خیال شاید، تو وہ والا جو ایریا ہے ایک طرف کا بیت اللہ کا، اس میں آپ چل لو. اور باقی جو ہے نا، یعنی یوں کہہ لو کہ ایک کمرہ ہے، اس کے آپ ایک سائیڈ پہ آپ چل لو، باقی جو 3 سائیڈیں ادھر آپ، کیونکہ بندہ دائیں بائیں ہوگا کمرے کے نا، دائیں بائیں ہوگا. تو جو لوگ ہیں، فرض کیا ایک کمرہ ہے، اس کا منہ مشرق کی طرف ہے. میں سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دے دیتا ہوں. اب لوگ مشرق میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بلند جگہ پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو جب آپ کمرے کے مغرب میں ہوں گے پھر آپ نظر نہیں آئیں گے، بڑا کمرہ ہے. اور شمال جنوب میں بھی آپ نظر آئیں گے، مشرق میں بھی نظر آئیں گے. تو اس لیے آپ نے کہا کہ مغرب میں جا کے آپ نے چلنا ہے، باقی جب شمال میں آ جاؤ، جنوب میں، مشرق میں، تو آپ نے رمل کرنا ہے. یہ ایسے ہی ہے. وان ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ کان اذا طاف بالبیت طواف الاول، ابن عمر سے مروی ہے کہ وہ اذا طاف بالبیت طواف الاول، جب وہ بیت اللہ کا پہلا طواف کرتے تھے، خبا ثلاثاً، تو 3 چکروں میں وہ دوڑتے تھے، رمل کرتے تھے. وہ مشاربان، اور 4 میں وہ چلتے تھے. وفی روایت، اور ایک روایت میں، رأیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، اذا طاف فی الحج والعمرہ اول ما یقدم، جب آپ حج یا عمرہ میں طواف کرتے، اول ما یقدم، اپنے آنے کے شروع میں، اپنے آنے کے شروع میں، اس کے شروع میں جب آپ آتے، ما مصدری ہے، فإنه یسعی ثلاثة اطواف بالبیت، تو آپ دوڑتے 3 چکروں میں، بالبیت، بیت اللہ کے 3 چکروں میں آپ صحیح کرتے، دوڑتے. ویمشی اربعۃ، اور 4 میں آپ چلتے. متفق علیہ. اس حدیث پر امام بخاری امام مسلم کا اتفاق کیا گیا ہے. وانہ رضی اللہ عنہ، اور انہیں سے مروی ہے، انہوں نے کہا ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، یستلم من البیت، کہ آپ بیت اللہ کا استلام کرتے ہوں، غیر الرکنین الیمانیین، علاوہ ان 2 رکنوں کے جو یمن کی طرف ہیں، یعنی حجر اسود اور رکن یمانی، آپ ان دونوں کا استلام کرتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے یا بوسہ دیتے تھے. باقی جو 2 جو ہے نا وہ رکن ہیں، جو 2 حصے ہیں جن کو رکن
جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں شامی کہا جاتا ہے، ان کا آپ استلام نہیں کرتے تھے. اب بیت اللہ ہم ادھر پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے یہ جو مطلب ہے بیت اللہ ادھر سامنے ہمارے، تو اس کے ایک سائڈ پہ یمن ہے اور دوسری سائڈ پہ جو شام ہے. تو بیت اللہ کا جو ایریا جو اس یمن کی طرف ہے ان کو رکن یمانی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو جنوب کی طرف ہے. اور جو شمال کی طرف شام ہے، شام والا ایریا ہے بیت اللہ کا جو حصہ شام کی طرف، ان کو رکن شامی کہہ دیتے ہیں. تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے. رواہ مسلم. وان عمر رضی اللہ عنہ انہ قبل حجرہ، حضرت عمر سے مروی ہے انہوں نے پتھر کو بوسہ دیا حجر اسود کو اور کہا انی عالم، میں جانتا ہوں انہ کا حجر تو پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نفع نقصان نہیں دیتا، ولولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے وہ تجھے بوسہ دے رہے تھے، میں تجھے بوسہ نہ دیتا. متفق علیہ. اس حدیث پر امام بخاری امام مسلم کا اتفاق ہے، یہ اتفاق کیا گیا ہے. بات واضح یہ ہے کہ بھئی سنت ہونے کی وجہ سے میں کام کر رہا ہوں، ادروائز کوئی اور ریزن نہیں بنتی تجھے بوسہ دینے کی. وان ابی طفیل قال رأیت رسول اللہ یطوف بالبیت، ابو طفیل سے مروی ہے انہوں نے کہا میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو اب بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، یستلم الرکن، اور رکن حجر اسود کا وہ استلام کرتے تھے، بمحجن معہ، چھڑی کے ساتھ جو آپ کے ساتھ تھی، آپ کے پاس تھی، وہ یقبل المحجن، اور چھڑی کو بوسہ دے لیتے تھے. مطلب رش ہو تو پھر یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے کہ آپ چھڑی لگا کر اس کو بوسہ دے دیں، یہ بھی ٹھیک ہے. رواہ مسلم. اب یہ نہیں کہ رش لوگوں کے سروں کے اوپر سے جناب چڑھ کے بندہ چلا جائے، تھلے بندے آن کے مرے ہونا. وان یال ابن امیہ قال طاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستبیان ببرد اخضر، یالا سے مروی انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے طواف کیا مستبیان، اس عالمی کہ آپ استباح کرنے والے تھے، ببرد اخضر، سبز چادر کے ساتھ. استباح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بازو کے نیچے سے چادر گزار کے نا دوسرے بازو کے اوپر جو ہے نا وہ ڈال لیں. مطلب یہ کہ ایک مونڈا ننگا کرو، ایک کندھا ننگا کر لو، اس طرح چادر جو ہے وہ اوپر والے حصے میں لپیٹ لو، اس کو استباح کہتے ہیں. رواہ الخمسہ، اس کو ائمہ خمسہ نے بیان کیا سوائے امام نسائی کے، وصححہ ترمذی، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا. وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان یحل منا المحل فلا ينکر علیہ، ہم میں سے المحل تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا تھا، فلا ينکر علیہ، اور اس پر انکار نہیں کیا جاتا تھا. مطلب بعض لوگ لبیک لبیک کہہ رہے تھے، کوئی کسی نے یہ نہیں کہا آپ یہ نہ کہو، دوسرے کلمات کہو. وہ یکبر من المکبر، اور ہم میں سے تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا تھا، اللہ اکبر کہنے والا، فلا ينکر علیہ، اور اس پر انکار نہیں کیا جا رہا تھا. متفق علیہ. اس حدیث پر امام بخاری امام مسلم کا اتفاق ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الثقل او قال فی الضعفۃ من جمع بلیل، اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا فی الثقل سامان میں، او قال فی الضعفۃ، یا کمزور لوگوں میں، من جمع مزدلفہ سے، بلیل رات کو. متفق علیہ. آپ کو ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ عرفات سے آپ نے مزدلفہ میں نے رات وہاں پہ ٹھہرنا ہے، صبح کی نماز پڑھ کے دن نکل کے پھر آپ نے چلنا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے دیکھا کہ بھی رش ہوگا صبح کو، تاکہ بعض لوگ جن کو پریشانی کا امکان ہے، آپ نے ان کو بھیج دیا رات کو کہ آپ تم چلے جاؤ اور وہاں جا کے پہلے ہی جمرات کو رمی کر کے تم فارغ ہو جاؤ، تاکہ رش آنے سے پہلے جو ہے نا وہ جو تکلیف ہے اس کا سامنا تمہیں نہ کرنا پڑے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہ، پھر آگے وہ الگ مسئلہ ہے کہ بھی جو لوگ رات کو جائیں گے وہ رمی کب کریں گے، رات کو کر سکتے ہیں یا دن کو کریں گے یا کیا حساب کتاب ہے، اس پر اہل علم نے بحث کی ہوئی ہے. جسٹ میں یہ اشارے دے رہا ہوں اس کے مطابق. وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت استاذن سودۃ رسول اللہ لیلۃ المزدلفہ ان تدفع قبلہ، سودا نے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی، حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں، مزدلفہ کی رات ان تدفع قبلہ کہ وہ چلی جائیں آپ سے پہلے. وکان سبتتاً، اور وہ سبتہ تانیہ ثقیلتاً، یعنی وہ بھاری تھی، جسم موٹا ہو گیا تھا نا. فاضین اللہ آپ نے ان کو اجازت دے دی. متفق علیہ. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہم سے کہا، لا ترم الجمرہ، تم جمرات کو رمی نہ کرو، حتی تطلع الشمس، یہاں تک سورج طلوع ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ جو رمی کرنی ہے 10 تاریخ کی رمی، یہ 10 تاریخ کی بات ہو رہی ہے، وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد کرنی ہے، پہلے نہیں کرنی، یہ عام جنرل رول ہے. رواہ الخمسۃ الا النسائی، اس کو امام خمسہ نے بیان کیا سوائے امام نسائی کے. وفیہ انقطاع، لیکن اس میں انقطاع ہے، سند ٹوٹی ہوئی ہے، راستے میں کوئی جو راوی ہے وہ حذف ہے. باقی وہ لوگ جن کو پہلے بھیجا گیا وہ کیا کریں گے وہ اس میں نہیں ہے، لیکن یہ عام آپ نے لوگوں کو یہ کہا ہوا تھا.